تک اپنے آپ کو دھوکہ دے گا آدمی. اپنے آپ کو دھوکہ مت دو. تم جا رہے ہو جہنم کے قریب, سدھر جاؤ. تو جہنم کی آگ کا جو مین ٹارگٹ ہوگا, انسان کے تمام اعضاء میں صرف چہرہ ہوگا, صرف چہرہ. یہ مین ٹارگٹ ہے. پورا بدن تو جلے گئے, چہرے پر. وَتَغْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ, اور آگ ان کے چہروں کو ڈھک لے گی اسے پورا. اس لیے کسی چہرے کے اوپر, پورے چہرے کے اوپر اچھا میک اپ کرتے ہیں نا, تو اس پورے غاشیہ کا مطلب جو پورے, اب غاشیہ کا مطلب یہ کسی چیز کو پوری طرح ڈھک لے اسے. یہ دیکھو, یہ پورا ڈھک گیا, اس کو غشاوہ کہتے ہیں. تو غشاوہ کہتے ہیں پوری چیز کو ڈھک لے, تو یہ چہروں کو ایسے ڈھک لے گی. اسی کے اوپر میک اپ کرتے تھے. جہنم کی آگ بولے گی اسی کے اوپر میک اپ کرتے تھے نا, اسی کے ذریعے بے حیائی پھیلاتے تھے, اسی کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے. یہی چہرہ ہے نا. آج اس چہرے کو اسکاچ کر دیتے ہیں. تلفع وجوہہم النار, یہ جہنم کیا ہے, the fire of the hell will scorch their faces. ان کے چہروں کو بالکل اسکاچ کر دے گی. ایک تو کالی ہوگی, دوسرے ان کے چہروں کو کالا کر دے گی, جس کو وائٹ کرنے میں پوری لائف لگا دے رہے تھے, پوری لائف لگا دیا تھا. وَتَغْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ. اور ایک نکتہ اور کہ اسی چہرے کو کیوں ڈھکے گی, مین ٹارگٹ کیوں, وجہ یہ ہے کہ پورے اعضائے بدن میں چہرے کا حصہ ایسا حصہ ہے جو دیگر اعضائے بدن کے مقابلے میں سب سے زیادہ نازک, سینسیٹیو اور حساس ہے. معمولی دانت پہ درد ہونے لگتا ہے تو پورا چہرہ آدمی کا مرجھا جاتا ہے, دانت درد کرنے لگے, کہیں آنکھ میں تکلیف ہو. بدن کا ایک عضو اگر کہیں تکلیف میں مبتلا ہو تو پورے بدن کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. خاص طور سے چہرے کے اوپر کہیں معمولی تکلیف ہو تو پورا بدن سے متاثر ہوتا ہے. آدمی کا دماغ قابو میں نہیں رہتا, اس لیے کہ چہرے کا جو پورا حصہ ہے بدن کے دیگر اعضاء کے مقابلے میں انتہائی نازک, حساس اور سینسیٹیو ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی سینسیٹیو حصے کو آگ کے حملے کا مرکز بنا دیا جائے گا. سینٹر یہی ہوگا, اسی کے اوپر حملہ کرے گی. وَتَغْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ, آگ گھیر لگی اس چہرے کو. اسی چہرے کے ذریعے فلموں میں دھوکہ دیتے تھے نا, اسی چہرے کے ذریعے لوگوں کو پھنساتے تھے, لڑکیوں کو خراب کرتے تھے. یہی چہرہ ہے نا. وَتَغْشَى وُجُوهُ, لوگوں کے پیسے لوٹتے تھے. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ, ان کے چہروں کو ٹارگٹ بنائے گی آگ. وہ تو کالی ہے, ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے. ذرا یہ قرآن تو پڑھے, ان کی حالت کیا ہونے والی ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کے اس عذاب سے محفوظ رکھے. بہت خوفناک جگہ ہے, بہت خوفناک جگہ ہے. پورا قرآن پڑھ جائیے, جگہ جگہ اس کی الگ الگ صفتیں بیان کی گئی ہیں. آدمی تمام آیات جہنم کو اکٹھا کر لے, ہیبت طاری ہو جائے گی. اگر حساس آدمی ہو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, مر جائے گا. آیات جہنم کو اکٹھا کر کے اگر کوئی حساس دل والا پڑھ لے, مر جائے گا. بعض صحابہ کرام جہنم کی آیتیں پڑھ لیتے تھے, بیمار ہو جاتے تھے, لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے تھے. کیا ہوا آپ کو؟ کہا کہ جہنم کی ایک آیت سامنے آ گئی تھی, طبیعت خراب ہو گئی ہے, پڑھے رہتے. یہ حساس تھے, بڑے پیارے تھے صحابہ کرام. ایسا دل اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ لوگ حساس ہو جایا کرتے تھے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے. بڑا پیارا دل پایا تھا, اور خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے ایسا دل مل جائے جو دل صحابہ کرام کو ملا تھا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں جو ایمان تھا, اس ایمان کو ہدایت کا معیار مطلق قرار دیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر ان جیسا تم ایمان لے آؤ جو ان کے دل میں ہے تو تم ہدایت یاب ہو جاؤ گے. گویا ہدایت کا معیار مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے صحابہ کے ایمان کو قرار دیا ہے. تو یہ جہنم کے عذاب کی کچھ جھلکیاں تھیں. اب ذرا تصور کیجئے کہ ایک آدمی کار میں بیٹھا ہوا ہے, برابر ہے, شیشے بند کر دیے گئے چاروں طرف سے, نکل نہیں پائے گا, بند کر دیا گیا, باہر نہیں نکل سکتا, اور باہر سے پیٹرول چھڑک کر کے کار کو آگ لگا دی جائے اور آدمی نہ نکل سکے. آدمی کی کیفیت کیا ہوگی, اندازہ لگائیے. اس سے برا حال ہوگا. کار میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی آدمی ہیں اس طریقے سے گلاسز چڑھا دیے جائیں, بند کر دیے جائیں اور ڈور لاکڈ کر دیا جائے کہ یہ باہر نہ نکل سکیں, اور باہر سے گاڑی کے اوپر پیٹرول ڈال کر کے اگر آگ لگا دی جائے, بتائیے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی حالت کیا ہوگی. بالکل ایسے نہیں, بلکہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کس طریقے سے عذاب ان کو دیا جائے گا, تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ منظر رہا ایک ہلکا سا جہنم کا بقیہ. آیات آپ خود دیکھ لیں, تمام آیات پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے. اب بتانا یہ ہے کہ اس بری چیز سے بچا کیسے جائے. حدیث میں بتا دیا گیا بچیں کیسے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات, رواہ البخاری. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے
اور جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے. آپ کو اگر جنت حاصل کرنی ہے تو صرف تمناؤں سے ملنے والی نہیں ہے. آپ کو ایسی چیزوں کو کرنا ہے جو نفس کے اوپر بار ہو, جو نفس کو تکلیف دے. نفس کے اوپر جو چیز گراں ہے, نفس کی بات نہ مان کر کے وہی چیز کرنا, نفس کے خلاف کام کرنا, تو آپ جنت میں جائیں گے. صرف تمناؤں سے آدمی جنت میں نہیں جائے گا. معمولی ایک سوئی اگر زمین پر گر جائے تو اسے اٹھانے کے لیے 8 آنے کی 1 روپے کی سوئی اٹھانے کے لیے آدمی کو اپنا پورا بدن بینڈ کرنا پڑتا ہے, پورے بدن کو جھکانا پڑتا ہے. اور ابدی نعمت ایسے تمناؤں سے مل جائے, عقل مانتی ہے کیا؟ عقل تسلیم نہیں کرتی. کوئی کہتا ہے کسی سے نسبت کر لو, کوئی کہتا ہے کسی کا کوئی چہرہ دیکھ لے, کسی کا چہرہ دیکھ لے تو جہنم حرام ہو جائے. سبحان اللہ, یہ سب تمنائیں ہیں, یہ شیطان کے وسوسے سے, ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم سے. وہ بھی عمل بھی کرتے رہیے آپ, یہ عمل کس لائق ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اللہ قبول کر لے, اس کا رحم ہے. ورنہ ہمارے اعمال کی کیا اوقات ہے؟ ہمارے کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑی ضرور ہوتی ہے. زکوٰۃ دیں گے تو دکھاوا, صدقہ دیں گے تو دکھاوا, نماز پڑھیں گے تو کسی کے دباؤ سے, اور اسی طریقے سے نماز میں بھی سنت رسول کے مطابق نماز نہیں. اسی طریقے سے دنیا بھر کی خرابیاں ہماری ہر نیکی کے اندر رہتی ہیں. بتائیے ان خرابیوں کے ساتھ, الٹی پلٹی نیکیوں کے ساتھ اگر ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں, جنت ملے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتی. ہاں, اللہ ان خراب چیزوں کو, ان ردی چیزوں کو اگر اچھے بھاؤ سے خرید لے تو یہ اللہ کا رحم ہی تو ہے. اچھے بھاؤ سے خرید لے, اچھے بھاؤ سے. اور اللہ رحیم ہے. ہمیں استطاعت بھر کرنا چاہیے اور امید رکھنا چاہیے کہ ہماری یہ جو سڑی گلی نیکیاں ہیں اور یہ جو خراب ردی کھجور ہے, ردی مال ہے, تمنا کریں کہ اللہ ہم یہ نیکیاں کر رہے ہیں, اللہ اسے تو اچھے بھاؤ میں خرید لے. اور خریدے گا کیسے؟ جب تیرا رحم ہمارے اوپر ہوگا. تو اللہ کے رحم کی وجہ سے آدمی جنت میں جائے گا. اعمال تو کرنا ہی ہے, لیکن اللہ کا رحم اس کو خریدے گا اچھے بھاؤ کے اندر. انشاءاللہ بک جائیں گے اچھے طریقے سے, اچھا مل جائے گا مال, جنت مل جائے گی انشاءاللہ. کم عمل کرتے ہیں تو ہماری نیکیوں کا حال یہ ہے, کسی کے اندر ریا ہے, کسی کے اندر شو ہے, دکھاوا. ایک کلپ آئی ہے واٹس ایپ کے اوپر, ایک بچی ہے جو زاروں قطار رو رہی ہے, ماں کے پیروں کے پاس بیٹھی ہوئی ہے, پیر دبا رہی ہے, اور ماں ہے کہ سسک سسک کر کے رو رہی ہے. بیٹی پوچھ رہی ہے امی کیا ہوا؟ ماں کوئی جواب نہیں دے رہی ہے. اس کے ہاتھ میں ایک پیپر ہے, وہ بچی پیپر ماں کے ہاتھ سے لیتی ہے اور پڑھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کچھ معمولی قسم کے کپڑے اور کچھ غلے عورت کو دیے جا رہے ہیں, اور کسی نے, وہ دینے والے نے اس کا فوٹو کھینچ کر کے اخبار میں ڈال دیا ہے. اب پورے گلی والے اسے بھک منگا, بھکاری, بچیاں کھیل رہی ہیں تو ان کو کہا جائے تو بھکارن کی بیٹی ہے. بچیاں گھر سے نکل نہیں رہی, ماں رو رو کر کے پریشان ہے. اور بچی نے یہ کہا ہے کہ انکل ایسا کیجئے کہ آپ یہ اپنا کپڑا اور اپنا غلہ لے جائیے, ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. معمولی کپڑے دے کر کے, معمولی غلہ دے کر کے آدمی فوٹو کھینچ کر کے بچی کا, اس کے ماں کا اخبار میں ڈال دیتے. بتائیے یہ کیسی نہیں کی, تم کو شرم نہیں آتی؟ اگر اللہ نے تم کو مال دیا ہے تو تمہارا کمال نہیں ہے, اور اگر کسی کو غریب بنایا تو اس کا قصور نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے تو اسے یہ کوئی اس کا کمال نہیں ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو غریب بنایا تو اس کو قصور نہیں ہے. تو آدمی مال دے تو بھول جائے کہ ہم نے دیا تھا, بھول جائے آدمی. اللہ, ہم بھولتے ہیں, ہم تو ایک ایک چیز کو یاد رکھتے ہیں. کم سے کم آدمی اللہ کی راہ میں دے تو دائیں ہاتھ سے دے, بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. کیا اس طریقے کے لوگ ہیں لیکن بہت کم ہیں, لیکن بہت کم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ جہنم سے بچنے کے لیے جتنا خرچہ کریں گے, جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہنم سے بچنے کی بات کہی تو کیا فرمایا آپ نے؟ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگر کھجور کی ایک پھانک دے کر کے. جیسے کھجور کی 2 حصے کر لو تو ایک حصہ ایک پھانک ہے, ایک پھانک دے کر کے تم جہنم سے بچ سکو. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی راہ میں آدمی جتنے اخلاص کے ساتھ دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اتنا ہی جہنم سے دور کر دے گا. تو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں جہنم سے دور ہونے کے مرادف ہے, اللہ اس کو جہنم سے دور کر دے گا.